بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جسے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، مخلوط حکومت کی پارٹنرشپ پر حکومت فارمولہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دو بڑی پارٹیاں وہ آپس میں ملاقاتیں کر رہی ہیں۔ ملاقاتیں انتخابات کے نتائج پر، پھر آگے مستقبل پہ چلنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جاتی عمرہ اور بلاول ہاؤس لاہور میں بڑی گہما گہمی میلہ لگا ہوا ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہونے والا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ لاہور میں شیخ روحیل اصغر کی شکست کا کفارہ ادا ہو گیا۔ کیسے ہو گیا یہ بھی بتاؤں گا۔ پچھلے ولاگ میں نے کہا تھا یوسف رضا گیلانی کے حلقے میں دوبارہ گنتی ہوئی، تو وہ میں وقت کی وجہ سے میں بس سلپ ہو گئی تھی بات اور نہیں کر سکا، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور پھر معاملات یہ ہے کہ اقتدار کی بھاگ دوڑ، آگے کون پیچھے کون، ان تمام باتوں پہ گفتگو کروں گا تفصیل کے ساتھ۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، بلکہ بیل کا بٹن جو ہے اسے بھی ضرور دبائیں، کیونکہ آپ کے تعاون کے بغیر کچھ بھی نہیں ممکن۔ جی ناظرین، اقتدار کی بھاگ دوڑ جاری، کون آگے کون پیچھے۔ جو نمبر گیم تھی اس میں تو آزاد آگے، لیکن مسلسل ان کی وکٹیں گر رہی ہیں کھلاڑیوں کی، اس لیے کہ قیادت کا بحران ہے پی ٹی آئی میں۔ کوئی فائنل فیصلہ کرنے والا نہیں، کوئی سب کو لے کے بیٹھنے والا نہیں۔ عمیر نیازی صاحب نے شاید کپتان کے کہنے پہ، کیونکہ انہوں نے ملاقات کی تھی 2 دن پہلے سلمان صفدر نے اور انہوں نے، تو ان تمام یہ جو جیتنے والے آزاد امیدواران تھے ان کو انہوں نے حکم دیا کہ اپنے استعفے بھی دے دیں، پہنچا دیں ہمیں پارٹی پہ، اور اپنا حلف نامے بھی دے دیں۔ پہلے بھی حلف نامے لیے گئے تھے، لیکن اس کا ریئیکشن بھی آ سکتا ہے کہ کچھ لوگ ناراض ہوں گے کہ آپ اب پہ یقین ہی نہیں کر رہے ہماری وفاداری پہ، تو اس میں بھی ریئیکشن ہو سکتا ہے، ادھر سے ادھر کبوتر اڑ سکتے ہیں۔ آزاد تو آزاد پنچھی تو آزاد پنچھی ہوتے ہیں، پھر حالات جب خراب ہو تو خراب حالات میں بڑے مشکل لوگ بھی ہمت ہار جاتے ہیں۔ مطالبہ چل رہا ہے کہ صدر مملکت کوئی مداخلت کرے اور وہ آرٹیکل 45 جو ہے اس کا استعمال کرے، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے، وکلاء کہہ رہے ہیں، تحریک انصاف کے وکلاء جنہیں میں نادان کہتا ہوں، وہ نادان تو پھر سیاسی طور پر سیاسی حکمت عملی کو اپنانے کی بجائے بلکہ قانونی لڑائی لڑنا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز مشرف ہے نعرہ جاری کر سکتے ہیں تو صدر عارف علوی کو نہیں کر سکتے، تو فوری طور پر صدر عارف علوی نعرہ جاری کر کے معافی دے دیں عمران خان کو تمام مقدمات میں سے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کا بھی پیغام دیا گیا کہ عمران خان صاحب نے کہا میں سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے کسی سے کوئی انتقام نہیں لینا، سیاسی صورتحال سے کو بہتر بنانے کے لیے اور ملک و قوم کی خدمت کے لیے میں سب کو معاف کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن ابھی ان سے کسی نے معافی نہ مانگی ہے، نہ کسی نے ان سے رابطہ کی ہے۔ یعنی الیکشن کے بعد پارٹیاں ایک دوسرے سے رابطہ کرتی ہیں اور کر رہی ہیں، مسلم لیگ نون بھی کر رہی ہے، چھوٹی پارٹی بھی کر رہی ہے، ایم کیو ایم کا وفد لاہور آیا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، باقی پارٹی جے یو آئی جو ہے مولانا فضل الرحمان، ان سے بھی ملاقات میرا خیال ہے کل ہو جائے گی نون لیگ والوں کی اسلام آباد میں، اور لاہور آنے کے بھی چانسز تھے ان کے، لیکن اسلام آباد میں اب لگتا ہے یہ ملاقات ہوگی۔ اور اسی طرح قاف لیگ کے وہ بھی ملاقات اسلام آباد میں ہوگی، وہ بھی یعنی باقاعدہ ان سے بھی ملنے جا رہے ہیں۔ تو جو سیاسی لوگ ہیں وہ اپنے سیاسی جوڑ توڑ میں لگے، کون آگے کون پیچھے۔ تو اس وقت زرداری صاحب جو ہیں نا وہ بڑے مطمئن ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ دونوں بڑی پارٹی ہیں، حالانکہ ان کا نمبر تیسرا ہے، ان کے بغیر حکومت نہیں بنا سکتی، اس لیے بڑے مطمئن ہیں۔ تو جناب مسلم لیگ نون کا وفد سابق وزیر اعظم کی قیادت میں گیا بلاول ہاؤس، وہاں بات چیت ہوئی، تو مختلف فارمولے طے ہو رہے ہیں۔ پہلے سب مخلوط حکومت سب مل کے ہیں اور سب کو جناب جیسے پہلے پی ڈی ایم کی تھی تو پارٹ 2 جیسے میں نے کہا تھا یا ریمکس کہا تھا، تو اس طرح اب تارڑ صاحب جو تھے نا، اعظم نذیر تارڑ صاحب سابق وزیر قانون،
انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ پارٹنرشپ پہ ہو رہی ہے، یعنی فارمولہ طے ہو رہا ہے کہ 50-50 پہ بھی ہو سکتا ہے اور 60-40 پہ بھی ہو سکتا ہے، تو ابھی اس معاملات طے ہو رہے ہیں۔ لیکن بات یہی ہے کہ جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ بڑے مسائل ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری اگر وزیر اعظم بنتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ اچھا، ادھر مسلم لیگ نون کے اندر سے جو وہاں بیٹھے ہوئے جو دانشور سیانے، وہ کہتے ہیں جناب وزیر اعظم نواز شریف، جبکہ فیصلہ جو ہے وہ حق میں جا رہا ہے شہباز شریف کے، اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ مل رہی ہے مریم نواز کے لیے، کوشش کی جائے گی، کیونکہ آئی پی پی جو ہے وہ ہلکی پارٹی ہو گئی نا، کیونکہ ورنہ علیم خان کا زور ہوتا تو علیم خان تو چاہتے ہیں، اور وہ ان کا ارادہ تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ بنیں گے، جب بھی انہوں نے صوبائی نشست بھی جیتی ہے۔ لیکن معاملات یہ ہیں کہ ابھی تک نتائج جو ہیں وہ ہضم نہیں ہو رہے، اور پورے پاکستان میں کسی نہ کسی شکل میں پرامن جو ہے وہ احتجاج جاری ہے، اور کہیں کہیں تو پولیس کا لاٹھی چارج بھی ہوا، کیونکہ ایل آر او آفس کو گھیرا ان لوگوں نے اور وہاں احتجاج کیا۔ لاہور سے بھی مریم نواز کے مد مقابل جو تھے شہزاد فاروق، ان کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ روہیل اصغر شیخ مسلم لیگ کے پرانے، جنہوں نے لڑ کے اس حلقے کا ٹکٹ دیا تھا ایجاز صادق سے، ان کی ٹائی پڑ گئی تھی اور وہ ہار گئے۔ تو وہ جو جیتنے والے تھے نا، قادر صاحب، وسیم قادر، سابق ڈپٹی میئر بھی لاہور کے اور سابق ایم پی اے بھی ہیں مسلم لیگ نون کے، وہیں سے یہ آئے تھے ادھر تحریک انصاف میں، انہیں جناب اپنی گرفتاری پیش کر دی۔ یعنی مریم نواز کا جو مد مقابل تھا اس کو پولیس لے گئی زیر حراست کر کے، اور جو روہیل اصغر کا مد مقابل جیتنے والا تھا اسے اپنی گرفتاری مریم نواز کو پیش کر دی۔ ملاقات کی اور اس نے کہا میں تو اپنے گھر واپس آ گیا، میں تو ہوئی مسلم لیگی، تو مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ تو جناب میں بھی یہ کہہ رہا تھا، تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب قیادت کا بحران ہو، جب سینئر سیاسی رہنما جو ہیں وہ معاملات سیاسی انداز میں نہ حل کرے کوئی بھی پارٹی، تو پھر تتر بتر ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو حقیقی آزاد جو تھے وہ نکل گئے، دائیں بائیں ہو گئے، اور باقی جو ہیں وہ جانے کی تیاری میں ہیں۔ اور یہ وسیم قادر صاحب جو ایک بڑی اپسیٹ تھا لاہور کا، وہ جناب واپس کفارہ ادا کر دیا اور نہیں جا کے واپس مسلم لیگ نون کو، کہ جناب مائی باپ غلطی کی تھی جناب، روہیل اصغر میں رہتا تھا، پرانا سیزنڈ آدمی، سڑا پرانا ساتھی تھی، تو چلو جناب میں بھی ادھر ہی واپس آ گیا اور میں کہاں آ گیا۔ تو یہ بات تو عجیب و غریب نہیں ہے، اس لیے کہ آزاد تو آزاد ہیں اور انہیں کہیں نہ کہیں تو جانا ہے، تو جہاں ان کو بہتری لگے گی وہاں جائیں گے۔ اس لیے کہ جب دوسری جانب بحرانی قیادت کا ہے، وہاں پتہ ہی نہیں کس نے کیا کرنا ہے، صدر کون ہے، آرڈر کس کا چلے گا، کس کی کپتان سے ملاقات ہوتی ہے، کس کی نہیں ہوتی ہے، کہاں فیصلہ ہوا کہ کس پارٹی میں سب نے شامل ہونا ہے۔ تو جب کسی چیز کا مطلب پتہ ہی نہیں ہوگا، ابہام ہوگا، تو پھر تو انارکی پھیلتی ہے۔ تو یہی کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ سیٹیں کم ہوں گی، تو وہ سیٹیں وہ جناب سینچری جڑی ہے وہ آہستہ آہستہ واپس ہو رہی ہے، اور سانپ سیڑھی کا کھیل چل رہا ہے، کہ وہ کرکٹ نہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ سانپ سیڑھی کا کھیل ہے، لوڈو کا ایک دم سے بسات الٹ کے دوسری طرف کھیل شروع ہو گیا۔ تو اب یہ معاملات ہیں، ابھی ہو جائیں گے طے، لیکن 2 ہفتے کے اندر اندر ہی سارا کچھ ہونا ہے، اور بندرباٹ فارمولہ بھی چلنا ہے کہ جناب قومی اسمبلی کا اسپیکر کون ہوگا، ڈپٹی کون ہوگا، سینٹ کا چیئرمین کون ہوگا، باقی چیزیں بھی ہوگا، پھر مختلف صوبوں کے گورنر کون ہوں گے۔ سندھ میں تو سیدھا پیپلز پارٹی اس کو کوئی چھیڑ بھی نہیں رہا، اور کسی کی کوئی بات نہیں صوبائی طور پہ، کیونکہ ان کے پاس اکثریت موجود ہے۔ بلوچستان میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، کیونکہ 11 نشستیں ان کے پاس ہیں اور 11 ہی مولانا کے پاس ہیں، اور پرانے ہی ساتھی بھی ہیں، کوئی ایسی بات بھی نہیں، مل کے بھی بنا سکتے ہیں، 11 دن 22 کر لیں، تو باقی مسلم لیگ نون کے پاس بھی 8-9، تو بڑے بہترین بن سکتے ہیں۔ اگر یہاں پہ مخلوط بن گئی یا پارٹنرشپ پہ بن گئی مرکز میں، تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ کے میں جو ہے وہاں بھی مسئلہ ہوگا، کیونکہ وہاں اختیارات کا ہوگا، پسند ناپسند کا ہوگا۔ علی امین گنڈا پور نامزد ہوئے وزیر اعلیٰ، لیکن ابھی تو ایک پارٹی میں بھی جانا ہے، پھر واپس، اور پھر دوسری جانب جو سابق اسپیکر ہیں وہاں کے مشتاق غنی، وہ بھی ہیں
پھر وہ ایم این اے بھی ہیں، دونوں ایم این اے بھی ہیں، تو وہ سیٹیں بھی جائیں گے. اگر جو بھی بنے گا وہ اپنی سیٹ چھوڑے گا تو ایک سیٹ پھر کم ہو جائے گی، پھر ضمنی کی بات چلی جائے گی. تو یہ معاملات بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. لیکن یہ جو اقتدار کی کرسی ہے نا، یہ آج کل نیندیں حرام کر دی اس نے. جو جیتے ہیں زیادہ اکثریت میں وہ بھی پریشان، اور جن کے پاس کم سیٹیں وہ بھی، اور جو مطلب جن کی وہ کہتے تھے نا وہ غلط فہمی میں مارے گئے کہ گل ہو گئی ہے، وہ گل اتنے ہو گئی سی، گل تھلے نہیں ہوئی تو جناب سیٹیں ان کی بھی کم ہو گئی. اب وہ سیٹیں جو ہیں آزاد پنچھیوں کو اپنے ساتھ ملا کے وہ نقصان پورا کر رہے ہیں، کر لیں گے. اور ان کے پاس کافی سیٹیں ہو گئی ہیں اور ہیں وہ بھی سیف میں ہیں، سیف زون میں ہیں، لیکن بغیر پیپلز پارٹی کے نہیں. اشتراک اقتدار ہوگا، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. بس چند دنوں کی بات ہے، باقی مقدمات چلتے رہیں گے. جہاں جہاں چیلنج ہو رہے ہیں وہ چیلنج بھی پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں. چھوٹی موٹی اسٹرائک بھی ہو رہی ہے، نتائج کے خلاف ہڑتال بھی ہو رہی ہے، لیکن امن امن کی صورتحال کو خراب کرنے کی اجازت کوئی نہیں دے گا، کیونکہ دفعہ 144 بھی لگی اور ہم نے امان کا صورتحال یعنی دہشت گردی کے واقعات بھی بہت ہو رہے ہیں. لہٰذا اس قسم کے جو ہے ملک اس چیز کا تحمل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی فورسز ان کو معاف کریں گی، نہ ہی کوئی حکومت کرے گی کہ اچھے بھلے ماحول کو خراب کیا جائے. آج اتنے پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.